حصارِ بے نام و نشاں یہاں تیرے انتظار کی سولی قسط نمبر 11۔ حویلی کے در و دیوار پر صبح کی پہلی کرن نے دستک دی تو فضا میں رات کا بوجھل پن اب بھی برقرار تھا۔ آذر رات بھر کچی نیند اور ڈراؤنے خوابوں کے جھولے میں جھولتا رہا تھا۔ جب وہ صبح 7:30 بجے اٹھا تو اس کا پورا وجود تھکن سے چور تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر جب اس نے اپنے ماتھے کے زخم پر لگی پٹی کو دیکھا تو دلان میں رحمت چچا کے پیروں کو چھونے کی وہ ذلت اس کے پورے وجود میں زہر بن کر دوڑ گئی۔ وہ 3 پیس سوٹ پہن کر نیچے آیا۔ اس کا انداز اب بھی کسی حد تک وہی پرانا تھا، مگر اس کے اندر کا غرور زویا کے دستخطوں کی مار سے بری طرح زخمی ہو چکا تھا۔ دلان میں زویا پہلے سے موجود تھی۔ اس کے ہاتھ میں کالی چائے کا کپ تھا اور وہ دانیال کو ملز کی نئی پالیسی گائیڈ لائنز کے بارے میں کچھ ہدایات دے رہی تھی۔ گاڑی تیار ہے میر آذر شاہ، زویا نے کپ میز پر رکھتے ہوئے بنا کسی لچک کے کہا۔ دانیال آپ کے ساتھ جا رہا ہے۔ بورڈ میٹنگ کے تمام مینیجرز پہنچ چکے ہیں۔ آذر نے زویا کو ایک گہری کاٹدار نظر سے دیکھا۔ بغیر کوئی جواب دیے وہ پورچ کی طرف بڑھ گیا۔ دانیال خاموشی سے فائلیں سمیٹ کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ شہر کے سب سے بڑے اور عالیشان ہوٹل کے کانفرنس ہال میں ایئر کنڈیشنر کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، مگر آذر کے ماتھے پر پسینے کی باریک بوندیں چمک رہی تھیں۔ ہال کے وسط میں لکڑی کی ایک بڑی بیضوی میز کے گرد شہر کے 15 بڑے شوگر ملز کے مالکان اور انویسٹرز بیٹھے تھے۔ آذر میز کے سرہانے میر جلال شاہ کی خالی کرسی کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ دانیال اس کے بالکل پیچھے ایک چھوٹی کرسی پر ڈائری اور پین لیے مستعد بیٹھا تھا۔ تو میر صاحب، ہم یہ سمجھیں کہ اب سے میر فیملی کی تمام بزنس ڈیلز زویا شاہ کے نام سے ہوں گی؟ شہر کے ایک نامور بزنس ٹائکون سیٹھ کامران نے سگار کا دھواں ہوا میں اڑاتے ہوئے تمسخر سے پوچھا۔ آذر نے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بیچھیں۔ بزنس کو میں ہی ہینڈل کروں گا سیٹھ کامران۔ میں لندن سے فنانس کی ڈگری لے کر آیا ہوں۔ اکاؤنٹس کا سٹرکچر جو بھی ہو آذر شاہ، مگر فنڈز کی ریلیز کی فائل پر دستخط تو زویا بی بی کے ہی ہوں گے نا؟ سیٹھ کامران نے ہنستے ہوئے میز پر پڑے نئے فنانس ایکٹ کے کاغذات کی طرف اشارہ کیا جس پر آذر نے گزشتہ روز دستخط کیے تھے۔ ہم یہاں میر جلال شاہ کے نام پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں یا پھر اس کے نام پر جس کے پاس پاور آف اٹرنی ہو؟ آپ کے پاس تو اس وقت صرف مینیجر کے اختیارات ہیں۔ پورے ہال میں ایک دھیمی سی ہنسی گونج گئی۔ آذر شاہ کو لگا جیسے اس کے کپڑے کسی نے کھینچ لیے ہوں۔ وہ ان بزنس مینوں کے سامنے خود کو ایک معمولی نوکر کی طرح محسوس کر رہا تھا جس کی اپنی کوئی مالی حیثیت نہیں تھی۔ سیٹھ صاحب، پیچھے سے دانیال کی کڑکدار اور نپی تلی آواز ابھری۔ بورڈ میٹنگ بزنس ڈیلز پر بات کرنے کے لیے بلائی گئی ہے، میر فیملی کے اندرونی اختیارات پر بحث کے لیے نہیں۔ زویا آپی کے دستخط صرف ایک قانونی ضابطہ ہیں۔ ملز کا ہر آپریشنل فیصلہ آذر بھائی ہی کریں گے۔ اگر آپ کو ان کی صلاحیتوں پر شک ہے تو آپ اپنی 40% انویسٹمنٹ واپس لے سکتے ہیں۔ میر فیملی کو نئے انویسٹرز ڈھونڈنے میں 24 گھنٹے بھی نہیں لگیں گے۔ دانیال کی اس اچانک اور سخت مداخلت نے سیٹھ کامران کو خاموش کر دیا۔ آذر نے مڑ کر دانیال کو دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ
وہ دانیال کا شکر گزار ہو یا اس بات پر جلے کہ دانیال نے زویا کے نام کا سہارا لے کر اس کی لاج رکھی تھی۔ میٹنگ تو آگے بڑھی مگر آذر کی رہی سہی انا اس کانفرنس ہال کی چمکدار میز پر پاش ہو چکی تھی۔ اسی وقت حویلی کے ایک سنسان اور تاریک حصے میں نتاشا اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیے بیڈ پر بیٹھی بری طرح ہانپ رہی تھی۔ اس کی بیماری کا اثر اب بھی اس کے چہرے پر تھا مگر اس کے دماغ پر صرف ایک ہی دھن سوار تھی، اس حویلی سے فرار۔ اس نے الماری سے اپنا چھوٹا ہینڈ بیگ نکالا جس میں اس کا پاسپورٹ، کریڈٹ کارڈز اور کچھ نقدی موجود تھی۔ اس نے اپنے بھاری جوتے اتارے اور ننگے پیر کمرے کا دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ حویلی کے زیادہ تر لوگ اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے اور ماسی پچھلے دالان میں برتن سمیٹنے میں مصروف تھی۔ نتاشا دبے قدموں سیڑھیوں سے نیچے اتری۔ اس کا دل اس کے سینے میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ وہ جیسے ہی حویلی کے بڑے پورچ کی طرف جانے والی راہداری میں پہنچی، اسے سامنے زویا کھڑی نظر آئی جو ایک نوکر کو پودوں کی کٹائی کا کہہ رہی تھی۔ نتاشا نے فوراً اپنا رخ بدلا اور حویلی کے پچھلے دروازے کی طرف بھاگی جہاں سے کچے راستے اور اراضی شروع ہوتی تھی۔ وہ بغیر یہ سوچے سمجھے بھاگتی رہی کہ باہر تپتی ہوئی دھوپ اور میلوں پھیلی مٹی تھی جہاں کوئی ٹیکسی یا گاڑی ملنا ناممکن تھا۔ 15 منٹ تک کچے راستوں پر دوڑنے کے بعد نتاشا کے پیروں کے تلوے جھلسنے لگے اور اس کی سانسیں اکھڑ گئیں۔ وہ ایک بڑے کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھ کر رونے لگی۔ اس کے مہنگے کپڑے دھول سے اٹ چکے تھے اور اس کا پورا جسم تپش سے جل رہا تھا۔ کہاں جا رہی ہو نتاشا بھابھی؟ اچانک ایک جانی پہچانی پرسکون آواز نے فضا کے سناٹے کو چیرا۔ نتاشا نے ہڑبڑا کر سر اٹھایا تو سامنے زویا ہاتھ میں ایک چھتری لیے کھڑی تھی۔ اس کے ساتھ 2 ہاڑی اور ایک ماسی بھی موجود تھی۔ زویا کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا جیسے وہ پہلے سے جانتی ہو کہ نتاشا یہی قدم اٹھائے گی۔ مجھے جانے دو زویا، میں تمہاری جائیداد نہیں چھیننا چاہتی۔ مجھے آذر بھی نہیں چاہیے، مجھے بس لندن واپس جانا ہے، نتاشا نے مٹی پر بیٹھ کر گر گراتے ہوئے کہا۔ زویا نے چھتری نوکر کو تھمائی اور نتاشا کے سامنے جھک گئی۔ اس نے نتاشا کا ہینڈ بیگ اس کے ہاتھ سے جھٹک کر زمین پر پھینک دیا جس سے اس کا پاسپورٹ اور کارڈز مٹی میں بکھر گئے۔ لندن میر آذر شاہ کی بیوی اس حویلی کے کچے راستوں پر ننگے پیر بھاگ کر میروں کا تماشا بنائے گی؟ زویا کی آواز میں ہولناک سختی تھی۔ تم نے کیا سوچا تھا نتاشا؟ تم اتنی آسانی سے اس مٹی سے نکل جاؤ گی؟ تم اس حویلی میں اپنی مرضی سے آئی تھی مگر جاؤ گی میری مرضی سے۔ زویا نے ماسی کو اشارہ کیا۔ اسے اٹھاؤ اور حویلی کے پچھلے تہہ خانے والے کمرے میں بند کر دو۔ جب تک میر آذر شاہ شہر سے لوٹ کر نہیں آتے یہ لڑکی اس کمرے سے باہر نہیں نکلے گی۔ نتاشا چیختی رہی، چلاتی رہی مگر نوکروں نے اسے زبردستی اٹھایا اور حویلی کی طرف لے گئے۔ زویا نے مٹی میں پڑے نتاشا کے پاسپورٹ کو اپنے پیروں کے نیچے مسلا۔ اس کے لبوں پر ایک گہری انتقامی مسکراہٹ ابھری۔ وہ جانتی تھی کہ آذر جب شہر سے اپنی ذلت کا طوق پہن کر لوٹے گا تو اپنی بیوی کی یہ حالت دیکھ کر وہ بالکل پاگل ہو جائے گا اور وہی پاگل پن اس کی آخری تباہی کا سبب بنے گا۔
شام کے سائے جب حویلی کے اونچے برجوں پر ڈھل رہے تھے تو اراضی سے لوٹتی ہوئی جیپ کی آواز پورچ میں گونجی۔ آذر گاڑی سے اترا۔ اس کا چہرہ بورڈ میٹنگ کی ناکامی اور سیٹھ کامران کے طنز کی وجہ سے غصے سے نیلا ہو چکا تھا۔ وہ سیدھا اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھا تاکہ نتاشا کو دیکھے، مگر کمرہ بالکل خالی تھا۔ نتاشا کا سامان بکھرا ہوا تھا اور اس کا موبائل بیڈ پر پڑا تھا۔ نتاشا کہاں ہو تم؟ آذر نے غصے سے چلاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل کر ماسی کو پکارا۔ راہداری میں بڑی چچی ثریا بیگم روتی ہوئی آئیں۔ آذر بیٹا غضب ہو گیا۔ وہ نتاشا دوپہر کو حویلی سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زویا نے اسے زمینوں سے پکڑوایا اور اب اسے نیچے پرانے تہہ خانے کے کمرے میں بند کر دیا ہے۔ کیا کہا آپ نے؟ آذر کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ ایک پل بھی ضائع کیے بغیر نیچے تہہ خانے کی سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ دانیال اور میر افتخار بھی شور سن کر دالان میں آ چکے تھے۔ تہہ خانے کا بھاری لکڑی کا دروازہ بند تھا اور اس کے باہر حویلی کا ایک وفادار نوکر لاٹھی لیے کھڑا تھا۔ زویا دالان کے وسط میں لکڑی کے ستون سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی ہولناک برفانی سکون تھا جو اب آذر کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ دروازہ کھولو، آذر نے نوکر کو دھکا دینا چاہا، مگر نوکر نے اپنی لاٹھی آگے کر دی۔ چھوٹے میر صاحب معافی چاہتے ہیں۔ بی بی جی کا حکم ہے کہ جب تک وہ نہیں کہیں دروازہ نہیں کھلے گا۔ زویا شاہ! آذر نے مڑ کر زویا پر شیر کی طرح جھپٹنا چاہا، مگر دانیال فوراً ان کے بیچ آ کر کھڑا ہو گیا۔ آذر اپنی زبان سنبھالو اور پیچھے ہٹو۔ بڑے چچا میر افتخار نے آگے بڑھ کر آذر کو ڈانٹا، مگر ان کی آواز میں بھی اب وہ دم نہیں تھی جو زویا کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ ابو، آپ دیکھ رہے ہیں یہ لڑکی کیا کر رہی ہے؟ اس نے میری بیوی کو قیدی بنا رکھا ہے، آذر نے بے بسی سے چیخ کر کہا۔ اس کی آنکھوں سے غصے کے آنسو نکلنے والے تھے۔ زویا دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی آذر کے بالکل قریب آئی۔ اس کی گہری آنکھیں آذر کے چہرے پر جم گئی۔ قیدی میں نے نہیں بنایا آذر شاہ، اسے اس کے اپنے خوف نے قیدی بنایا ہے۔ جو لڑکی میروں کی بہو بن کر اس گھر کی لاج کو سڑک پر رولنے کے لیے ننگے پیر بھاگے، اسے حویلی کے رواجوں کے مطابق یہی سزا ملتی ہے۔ وہ لنڈن کی لڑکی ہے، وہ تمہارے ان خاندانی پاگل پنوں کو نہیں سمجھتی، آذر نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ تو پھر اسے سمجھنا ہوگا، زویا نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ تم نے 7 سال مجھے اس حویلی کی 4 دیواری میں قید رکھا آذر شاہ۔ روز لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ میرا شوہر کہاں ہے اور میں خاموش رہتی تھی۔ آج تمہاری بیوی صرف 4 گھنٹے اس تہہ خانے میں رہی ہے تو تمہاری غیرت جاگ گئی؟ زویا نے اپنی جیب سے تہہ خانے کی چابی نکالی اور اسے آذر کے سامنے ہوا میں لہرایا۔ چابی چاہیے تو میری ایک شرط ماننی ہوگی۔ کیا شرط ہے تمہاری؟ آذر نے ہانپتے ہوئے پوچھا۔ زویا کے لبوں پر ایک فاتحانہ کاردار مسکراہٹ ابھری۔ کل صبح تم خود اپنے ہاتھوں سے شہر کی ملز کے تمام ملازمین اور انویسٹرز کو ایک باقاعدہ خط لکھو گے جس میں تم یہ اعتراف کرو گے کہ ملز کے تمام مالیاتی فیصلے اب سے صرف اور صرف زویا شاہ کی مرضی سے ہوں گے اور تم صرف ان کے ماتحت کام کر رہے ہو۔ جب وہ لیٹر سرکاری طور پر جاری ہو جائے گا تو تمہاری بیوی کو اس کمرے سے باہر آنے کی اجازت ملے گی۔ آذر نے اس چابی کو دیکھا اور پھر زویا کے اس پتھر جیسے چہرے کو۔ اس کی روح تک اس شرط کی ذلت سے کانپ اٹھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ
شہر کے پورے بزنس کمیونٹی کے سامنے ہمیشہ کے لیے ایک مہرا بن کر رہ جائے گا۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، جنہوں نے بے بسی سے سر جھکا لیا۔ نہایت بوجھل دل کے ساتھ آذر نے اپنے فون پر ملز کے وکیل کا نمبر ڈائل کیا اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا، وکیل صاحب، وہ ڈکلیریشن لیٹر تیار کریں جو زویا شاہ چاہتی ہے۔ زویا نے چابی آذر کے ہاتھ میں پر پٹک دی اور مڑ کر سینیاں چڑھنے لگی۔ شرط کی اس بساط پر آذر شاہ اب اپنے شاہ کو بچانے کے لیے اپنے ہر مہرے کی قربانی دے رہا تھا، اور زویا اسے ہر قدم پر یہ یاد دلا رہی تھی کہ غداری کی قیمت کتنی ہولناک ہوتی ہے۔